عزیز طلبہ، الحمدللہ ہم اپنی تعلیم کے دوسرے مرحلے میں اب داخل ہو چکے ہیں۔ 6 ماہی تحقیقات کے بعد اب باقاعدہ ہماری سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں اور ہم نئے عزائم نئے ارادوں کے ساتھ تھوڑی سی راحت پا لینے کے بعد محو سفر ہے۔ آپ سب حضرات اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں جو آئے ہیں، آپ کے والدین نے آپ کو بھیجا ہے وہ کامیاب بننے کے لیے، اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے اور زندگی میں کچھ پا لینے کے لیے۔ کس لیے آئے بھائی؟ ادھر دیکھو بچے، ادھر دیکھو، کس لیے آئے آپ لوگ؟ بولو۔ ہاں، کامیاب بننے کے لیے۔ کس لیے؟ کامیاب بننے کے لیے۔ اور کامیاب بننے کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے اپنے اندر، اپنے سینے کے اندر خواہش کا ہونا، جذبے کا ہونا اور ولولے کا ہونا کہ مجھے کامیاب بننا ہے۔ اور یہ خواہش جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ انسان کامیابی کے سفر پر رواں رہے گا، اور یہ خواہش جتنی زیادہ کمزور ہوگی تو پھر رزلٹ بھی اسی کے حساب سے ہوگا۔ اب سردی کا موسم آ رہا ہے، سردی کے موسم میں حرارت کی گرمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ لوگ ہیٹر جلاتے ہیں، صبح صبح الاؤ روشن کرتے ہیں، شام کو بھی آگ جلاتے ہیں۔ آگ جتنی زیادہ ہوگی حرارت اور گرمی بولو اتنی ہی محسوس ہوگی، اور جتنی کم آگ ہوگی اتنی ہی گرمی کم محسوس ہوگی۔ یہی حال ہے انسان کے اندر جذبے کا، ولولے کا، ایک خواہش کا۔ جتنی زیادہ کامیابی کی خواہش ہوگی انسان اتنی ہی زیادہ کامیابی حاصل کرے گا، عروج کے مقام پر پہنچے گا۔ اس کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اب کیسی خواہش ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے کہ کامیابی ملے گی؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کی حیات کو پڑھیں، ان کی زندگی سرگزشت، خود نوشت سوانح یا دوسروں نے جو ان پر لکھی ان کو پڑھیں تو بہت کچھ کرنے کی خواہش دل میں پیدا ہوتی، جذبہ پیدا ہوتا ہے، کچھ کر گزرنے کا حوصلہ انسان کے اندر جنم لیتا ہے۔ کیسے کیسے لوگ تھے اور کیسا کیسا جذبہ تھا، اور پھر انسان جب اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کر لیتا ہے اللہ کی طرف سے بھی اسی طرح کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں ایک دو واقعات سنا کر بات ختم کر دوں۔ یہ جو پیچھے سو رہے ہیں بولے گا، پیچھے والے بولے گا، طارق ابن زیاد کا نام سنا ہے؟ بولو۔ طارق ابن زیاد اسلامی قائدوں میں سے، جنگی بہادروں میں سے، جنرلوں میں سے۔ اگر آپ حضرات نے مختارات پڑھی ہو، مختارات جلد ثانی، اس میں ان کا خطبہ موجود ہے، اور
جنہوں نے اسپین فتح کیا، اس دھرتی پر یوں کہیے بہشت ہے، جنت ہے، فردوس گلگشتہ، تو اس وقت وہ اجنبی علاقے میں تھے۔ انسان کا اپنا گھر ہو، اپنا علاقہ ہو، اپنا میدان ہو تو فتح حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ کرکٹ کا شوق رکھتے ہو کہ نہیں؟ ہاں، کرکٹ کا شوق رکھنے والوں کو پتا ہوگا کہ جیسے اب انڈیا میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو زیادہ چانسز ہیں ان کے کامیابی کے، اس لیے کہ ان کا خود کا گراؤنڈ ہے، اپنا میدان ہے، ان کو پتا ہے کہاں کس طرح بالنگ پڑتی ہے، سوئنگ ہوتی ہے، ان سوئنگ آف سوئنگ، پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحات ہوتی ہے، وہ سب جانتے ہیں کیونکہ اپنا خود کا میدان ہے۔ تو اپنے خود کے میدان میں تو فتح حاصل کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن دوسرے علاقے میں جا کر یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ دشمن کا علاقہ ہے، قوم و رسد پہنچنے کا وہاں کوئی موقع نہیں ہے، اور مجبوری کی وہاں حالت ہوتی ہے۔ طارق ابن زیاد تقریباً 700-800 مجاہدین، نہیں 7-8 ہزار مجاہدین ان کو لے کے گئے اسپین کو فتح کرنے کے لیے، اور جب وہاں پہنچے ہیں سمندر پار کیا، سمندر پار کرنے کے بعد جو کشتیاں تھیں وہ کشتیاں جلا ڈالی۔ اب پیچھے سمندر ہے، آگے دشمن ہے، علاقہ بھی پرایا ہے۔ دشمن کے علاقے میں پہنچ کر ان کی جو فوج کے لوگ تھے ان کو تھوڑا سا روب طاری ہو گیا، ڈر طاری ہو گیا، یا جو بھاگنے کا واپس ایک جان بچانے کا ذریعہ تھا کشتیاں وہ بھی جلا ڈالی، اور پرایا علاقہ ہے، کیا ہوگا؟ لیکن طارق ابن زیاد کو ایک جوش تھا، جذبہ تھا، نہیں مجھے لڑنا ہے، فتح حاصل کرنا ہے، دشمن کے علاقے میں جھنڈا گاڑنا ہے، فتح ہے۔ یہ اندر ایک آگ تھی، ایک ولولہ تھا۔ کشتیاں جلا ڈالی، کشتیاں جلا ڈالنے کے بعد انہوں نے بہت مشہور تقریر کی جو حضرت مولانا نے مختارات ثانی میں اس کو نقل کیا، وہ بہت مشہور ہے۔ جب یہ بتایا جاتا ہے طلباء کو کہ تقریریں، خطابت، بیان، گفتگو انسانوں کے اندر مردہ جذبات کو کیسے زندہ کرتی ہے، اس میں ایک نمونے کے طور پر اس کی تقریر کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ طارق ابن زیاد کی تقریر، اس نے وہاں پر تقریر کی، البحر من ورائکم والعدو امامکم، میرے جانباز سپاہیوں پیچھے سمندر ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، کشتیاں جلا ڈالی ہے، سامنے دشمن ہے، اور اب تم اس جزیرے میں اس طرح ہو جیسے کہ یتیم بچے کمینوں، بخیلوں، کنجوسوں کے دسترخوان پر ہوتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، یہ تمہاری بیچارگی کا عالم ہے۔ ہاں، اب لڑنے کے سوا، مقابلہ کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسی زبردست تقریر کی کہ بہت کم تعداد تھی مجاہدین کی، سامنے 1,00,000 سے زیادہ لشکر تھا، ان کے اندر حوصلے بڑھ دیے۔ چنانچہ تاریخ نے پھر لکھا کہ طارق ابن زیاد نے اپنے معمولی تعداد کے ان مجاہدین کے ساتھ، جانباز سپاہیوں کے ساتھ مقابلہ کیا، 1,00,000 سے زیادہ فوج کو ان کے اپنے میدان میں، اپنے علاقے میں شکست دی۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مشہور اشعار ہیں، وہ اسی موقع کے متعلق کہے گئے ہیں، انہی کے بارے میں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، بیگانہ کرتی ہے دو عالم سے عجب چیز ہے لذت آشنائی، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، بہرحال عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور آگے ہے کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آگے دعائیہ کلمات بھی ہیں اشعار کے انداز میں۔ تو یہ طارق ابن زیاد کے بارے میں کہا، نہ پہاڑوں نے ان کا راستہ روکا، نہ سمندروں نے ان کا راستہ روکا، نہ صحراؤں کی وسعتیں ان کے پاؤں کی بیڑیاں بنی۔ جب جوش تھا، جذبہ تھا، اندر خواہش تھی، آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ آگ جب لگتی ہے نا انسان کے اندر، پھر انسان کامیابی کے راستے پر چلتا ہے، اور اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ ورنہ ناکام ہونا کون چاہتا ہے؟ کوئی چاہتا ہے تم میں سے فیل ہونا؟ بتاؤ،
ہاتھ اٹھاؤ جو کامیاب نہیں ہونا چاہتے، ہاتھ اٹھاؤ. سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں. خواہش ہے لیکن وہ خواہش نہیں جو اندر آگ لگا رہا. آگ لگانے والی خواہش جب ہوتی ہے پھر طارق ابن زیاد بنتا ہے انسان. ایسی شدید خواہش کامیابی کی تو پھر انسان کامیاب بنتا ہے، مقابلے کے میدان میں اترتا ہے. میں پہلے بھی کبھی واقعہ سنا چکا ہوں سقراط کا. انسانی تاریخ میں جو دانشور گزرے ہیں، سمجھدار لوگ گزرے ہیں، ان میں سقراط بھی تھا. اور اس نے اپنا ایک میدان تیار کیا، فکر، فلسفہ، دانشوری، سمجھداری کا. بادشاہی جو وقت تھا اس کے عقیدوں پر اس کی سوچ، اس کی فکر اور نظر کی وجہ سے کاری زرد پڑ رہی تھی، تو اس نے کوئی الزام لگا کر اس کو سزائے موت دینی چاہیے. پھر کہتے ہیں کہ سقراط نے خود ہی زہر کا پیالہ پی کر جان دے دی تھی، لیکن اپنے فکر، نظر، سوچ کو نہیں چھوڑی تھی. سقراط کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے کامیاب ہونا ہے، کامیابی کیسے ملے گی؟ تو اس نے کہا کہ کل آنا. اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اندر کچھ پانے کا جذبہ ہو تو کل آتا ہے ورنہ نہیں آتا ہے. ہم نے بارہا تجربہ کیا، ہم نے خود نے بھی. کسی کو مسئلہ پوچھنا ہے ایسے ہی پوچھنا ہے، ایسے ہی پوچھنا. بہت سارے کوشچن چل جاتے، مولوی صاحب، مفتی صاحب، امام صاحب بتاؤ. اکثر ہم نے تجربہ کیا، ہم کہتے ہیں ابھی ہم مشغول ہیں، کل آنا، پھر وہ کل نہیں آتا. بہت کم ایسے تھے جن کو واقعی اندر تھا کہ مجھے جانکاری مل جائے، وہ آئے ورنہ نہیں آئے. اس کا مطلب بہت زیادہ جاننے کا وہ جذبہ نہیں تھا، بس ایسے ہی سرسری طور پر پوچھنا چاہتے تھے. تو اس نے کہا کل آنا. کل صبح ہوئی اور وہ نوجوان آیا کیونکہ وہ واقعی کامیابی چاہتا تھا، کامیابی کے راز جاننا چاہتا تھا سقراط سے. تو سقراط نے اس کا ہاتھ پکڑا، صبح سویرے ٹہلنے کے لیے نکلا. اس کو بھی ساتھ لیا. ٹہلتے ٹہلتے ایک ندی کے کنارے پہنچے. ندی کے کنارے پہنچے تو ندی کے اندر داخل ہو گئے تھوڑے. اس کا بھی ہاتھ پکڑا، اندر داخل کیا. جہاں پانی تھوڑا گہرا تھا وہاں پہنچ کر سقراط نے اچانک یہ منڈی پکڑی اس لڑکے کی، نوجوان کی، اندر ڈالی اور اوپر سے مضبوطی کے ساتھ پکڑا، اوپر نہیں ہونے دیا. اب وہ تڑپ رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، اندر اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اوپر سے سقراط بہت زبردستی اس کے چہرے کو، اس کے منہ کو پانی کے اندر ڈبو دیا. بہت تڑپا وہ، یہاں تک کہ اس کا جسم پیلا پڑنے لگ گیا. نوجوان کا دم گھٹ رہا تھا، اندر سانس کی تکلیف. پھر اس کو چھوڑا، اس نے سر اوپر کیا، کہا کہ آپ تو میری جان ہی لے رہے تھے. کہا کہ تم پوچھ رہے تھے کہ کامیابی کا راز کیا ہے، تو میں کامیابی کا راز بتانا چاہ رہا تھا تمہیں. اس میں کون سا کامیابی کا راز؟ میں تو مر رہا تھا، کامیاب کیسے ہوتا اس کے بعد؟ کہا اسی میں کامیابی کا راز ہے. مجھے یہ بتاؤ، میں نے جب تمہارا سر پانی کے اندر ڈبویا تمہاری کیا خواہش تھی، تمہاری کیا کیفیت تھی؟ کہا کہ اندر دم گھٹ رہا تھا، سانس کی تکلیف ہو رہی تھی. کہا اس وقت تمہیں سب سے بڑی خواہش کیا تھی، سب سے تمہاری بڑی کیا ضرورت تم محسوس کر رہے تھے؟ نوجوان نے کہا یہی کہ میرا سر باہر نکل جائے اور میں اچھی طرح سے سانس لے سکوں. اس لیے کہ زندگی اور موت کی جنگ تھی، وہ دم گھٹ رہا تھا اندر، اور میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں باہر سر نکالوں اور ٹھنڈی فضا میں سانس لوں، اچھی طرح سانس لوں اور زندہ رہ پاؤں. کہا کہ یہی خواہش جب انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے کامیابی کی، کہ مجھے کامیاب ہونا ہے اور ہو کے رہنا ہے، تو پھر جب یہ خواہش پیدا ہوتی ہے جو انسان کے دل کے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہے اور اندر سے آگ لگا دیتی ہے، پھر جا کر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی میدان میں ہو، دینی یا دنیاوی، کسی بھی میدان میں، جب تک ایسی خواہش پیدا نہیں ہوگی کہ انسان کے اندر آگ لگا دے، بے چینی پیدا کر دے، اور ایسی بے چینی جو اسے بے چین کر کے رکھ دے، جو اس کی رات کی نیند بھی اڑا دے اور دن کا سکون بھی غالب کر دے، ایسی بے چینی کامیابی کی، تب جا کے انسان کامیاب ہوگا. ایک اور واقعہ ہے، اسلامی تاریخ کا واقعہ ہے، اور ابھی ماضی قریب کا، ماضی قریب کیا بہت کم عرصہ گزرا ہے. اس شخصیت کا انتقال 2005 میں ہوا.
اور میں پہلے واقعہ سناتا ہوں، آخر میں اگر آپ میں سے کوئی نام بتا دے گا ان کا تو میں انہیں انعام دوں گا، 100 روپے انعام۔ ایک لڑکا تھا، وہ لڑکا جنوبی افریقہ گیا، وہاں پر اس کے والد کام کیا کرتے تھے دکان میں، تو والد کے پیچھے ملک پہنچ گیا، وہاں اسکول پڑھنے لگا، والد کا ساتھ بھی بٹانے لگا، ہاتھ کام میں ہاتھ بٹانے لگا، لیکن معاشی حالت، مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، 6ٹھی کلاس تک پہنچا، اس کے بعد پڑھائی چھوڑ دی، مالی اعتبار سے کمزور تھا، پڑھائی چھوڑ دی اور 16 سال کی عمر میں کام کرنے لگا۔ ایک دکان میں اسے سیلز مین کی نوکری ملی تو وہاں کام کرنے لگا، کچھ عرصہ وہاں کام کیا، پھر اس کے بعد دکان کی نوکری چھوڑ کر ایک یہ فرنیچر کی فیکٹری میں، فرنیچر کے کارخانے میں وہ کام کرنے لگا۔ لڑکا تھا ایماندار، سنجیدہ، محنتی، اپنے کام سے لگاؤ رکھنے والا، تو اس نے کام کرنا شروع کیا، مالک خوش ہو گیا، خوش ہوا، وہ کلرک کی حیثیت سے آیا تھا، اس کو فیکٹری کا مینیجر بنا دیا، ترقی دے دی۔ اب اس فیکٹری میں کام کرنے لگا، اپنی ڈیوٹی انجام دینے لگا۔ فیکٹری کے پاس ایک اسکول تھا، ایڈمز اسکول یا کالج تھا، عیسائیوں کا تھا، اور وہاں عیسائی مذہب کی دعوت کیسے دی جائے، تبلیغ کیسے کی جائے، لوگوں کو عیسائیت کی طرف کیسے مائل کیا جائے، یہ سب سکھایا جاتا تھا۔ یوں کہ یہ عیسائی مدرسہ تھا، وہاں لڑکے لڑکیاں پڑھنے آتے تھے، اس کی فیکٹری اسی راستے پر تھی۔ اب وہ جب چھٹی ہوتی تھی تو وہ عیسائی لڑکے لڑکیاں یہاں آتے تھے، اس کو معلومات کی تو پتہ چلا کہ مسلمان ہیں، تو سوالات کرتے تھے، اگر تم مسلم ہو، تمہارے نبی تو بڑے عیاش تھے، نعوذ باللہ، 11 شادیاں کی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کہتے تھے، ارے تمہارا مذہب تو یہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، مار مار کے سب کو مسلمان کیا ہے مسلمان بادشاہوں نے۔ پھر کہتے تھے کہ یہ اسلام مذہب تھوڑی ہے، اسلام تو یہودیت اور عیسائیت کی کاپی ہے، کچھ بائبل سے باتیں لی، کچھ تورات سے، انجیل سے، زبور وغیرہ سے لی، اور اس کے بعد مذہب بنا کر پیش کر دیا محمد نے، کوئی مذہب توڑی ہے، وہاں سے کاپی کیا گیا سب۔ اس طرح کے سوالات آج بھی لوگ کر رہے ہیں، وہ اسی طرح کے سوالات ہیں۔ تو وہ نوجوان لڑکا تھا، پریشان ہو گیا، 6ٹھی کلاس کا پڑھا ہوا، اس کے پاس کیا بات ہے، اب تو پی ایچ ڈی کے لوگ پی ایچ ڈی کر لیتے تب بھی بہت ساری معلومات نہیں ہوتی، تو پریشان ہو گیا، لیکن اندر سے بے چین تھا، یار مجھے ان کا جواب کیوں نہیں آتا ہے، اور شرمندگی محسوس کرتا تھا، اپنے اندر سے شرمندگی محسوس کرتا، مجھے ان کا جواب کیوں نہیں آتا ہے، میں ان کا جوابات کہاں سے حاصل کروں، کیسے حاصل کروں۔ سوالات وہ کرتے جاتے تھے، اندر سے پریشان تھا، خود کہتا ہے میں نے ارادہ کیا کہ یہاں کی نوکری چھوڑ دوں، سوالات سے پریشان ہو کر، لیکن نوکری دوسری جگہ ملنا آسان نہیں تھی، تو کہ نوکری کرتا رہا، اندر سے پریشان تھا، مجھے اسلامی معلومات حاصل کرنی ہے، ان سوالات کے جوابات حاصل کرنا ہے، اپنے دین کے بارے میں، اپنے رسول کے بارے میں جاننا ہے، اور ان کا جوابات منہ توڑ جواب دینا ہے، یہ اندر سے شدید خواہش پیدا ہوئی۔ ایک دن ایسا ہوا، چھٹی کا دن تھا، وہ فیکٹری میں تھا، تو اس کا فائدہ اٹھا کر اس نے اس کے جو مالک تھا فیکٹری کا، اس کا جو خاص روم تھا اس میں گیا، وہاں اسٹور روم میں کچھ کتابیں پڑھی تھی، کچھ رسالے پڑھے تھے، کچھ میگزین، ماہنامے پرانے بوسیدہ رکھے ہوئے تھے۔ نوجوان کہتا میں نے اس کو کھنگالنا شروع کیا ادھر سے ادھر، اندر سے ایک بہت بوسیدہ پرانی کتاب نکلی، اور اتنی بوسیدہ کہ اندر سے بدبو آ رہی تھی، اس کی وجہ سے سر چکرا رہا تھا، لیکن وہاں اس کو کھول کے دیکھا، ورق گردانی کی، اوراق پلٹے، تو محسوس یہ ہوا کہ بھائی ان سب لڑکے لڑکیوں کی جوابات تو اس میں موجود ہیں، خوشی سے اچھل گیا، اس نے کتاب لی، اس کو گھر لے گیا، رات میں مطالعہ کیا تو سارے اشکالات کے جوابات اس میں موجود تھے۔ وہ کتاب
میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، کہیں اور کے مصنف کی لکھی نہیں ہوئی تھی، ہندوستان کے ایک عالم دین کی تھی، جنہوں نے انگریزوں کے زمانے میں جب یہاں پادری کھلے چیلنج کرتے پھرتے چلے جا رہے تھے مسلمانوں کو، اس وقت انہوں نے ان کے جوابات میں لکھی تھی، اظہار الحق نام تھا اس کتاب کا، حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس میں بہت کچھ موجود ہے ان کو جواب دینے کے لیے، اندر پھر اور خواہش پیدا ہوئی، مجھے اور زیادہ مضبوط مطالعہ کرنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے، اور کمپیریزن یہ کہتے ہیں، موازنہ، تقابل ادیان جسے کہتے ہیں، ہندو مذہب بھی پڑھیں اور پھر عیسائیت کو بھی پڑھیں، یہودیت کو بھی پڑھیں، اسلام کو بھی پڑھیں، پھر وہ جو چیزیں ہیں آپس میں موازنہ کریں، پھر نچوڑ نکالیں کس کی بات صحیح ہے، کس مذہب کا پیغام صحیح ہے، یہ جذبہ پیدا ہوا اندر۔ پھر وہ بازاروں میں جاتا تھا، نوجوان نوکری کر رہا ہے، غالباً بعد میں اس کے والد سبزی بیچا کرتے تھے، سبزی بیچا کرتے تھے، اس سبزی میں بیچنے میں ہاتھ بٹانے لگا، ساتھ ساتھ یہ شوق اندر، خواہش، یہ لگن، کتابیں بازار میں جو مل رہی ہے استطاعت تھی تو خرید لیتا تھا، کبھی ادھار لیتا تھا، کبھی ایسے ہی مانگ کے لے کے آتا تھا، کبھی کرائے پر بھی کتابیں ملتی، اس طریقے سے اس نے اس طرح مطالعہ شروع کیا، اسلام کا، عیسائیت کا، یہودیت کا، دنیا کے مذاہب کا موازنہ کیا، اور ایک دن اس کے اندر سے اس نے یہ محسوس کیا کہ اب میں مقابلے کے لیے تیار ہوں، اب مجھے چیلنج دینا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ مجھے مجبور کرے اور مجھے پریشان کرے۔ پھر اس نے مناظرے شروع کیے چھوٹے چھوٹے پادریوں سے، وہی چھوٹے پڑھے لکھے لوگوں سے، سب کو خاموش کر دیا، خاموش کرتے کرتے معاملہ آگے دوسرے مرحلے میں آیا، بڑے بڑے جو پادری تھے، چونکہ جب چھوٹے خاموش ہو گئے اب ہم بڑے مناظر کو بلائیں گے، بڑے مناظر آنے لگے، جتنے بھی بڑے مناظر مشہور تھے ان سے مقابلہ ہوا، اور ہر مقابلے میں یہودی پادری ہو، عیسائی پادری ہو، دندان شکن جواب دیا، منہ توڑ جواب دیا اور خاموش کر دیا سب کو۔ پوری دنیا میں اس لڑکے کی، بعد میں وہ بڑا ہو گیا، اس لڑکے کی شہرت ہوئی، نام سن کر عیسائی پادری کعبہ کرتے تھے کہ اس کے مقابلے پہ نہیں آنا ہے، اور پھر اس کو جو عالمی ایوارڈ ملتا ہے سعودیہ کی طرف سے، حضرت مولانا علی میاں کو بھی ملا تھا، تو اس طرح کا ایوارڈ اس کو ملا اس بات پر، اسلامی دعوت، اسلامی پیغام پہنچانے پر اور پادریوں کو دندان شکن جواب دینے پر۔ وہ لڑکا آپ کے یہی ہندوستان کا تھا، گجرات کا تھا، اس کے والد کاروباری تھے، جنوبی افریقہ گئے تھے، یہ بعد میں پیچھے گیا ہے والد کا ساتھ دینے۔ اور آسان کر دوں تو اس وقت جو عیسائیوں، پادریوں، ہندو مذہبی لیڈروں کو دندان شکن جواب دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ بتاؤ؟ ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر ذاکر نائک کا وہ استاد۔ اب اگر کوئی نام بتائے تو اسے انعام ہے 100 روپے، اتنا آسان کر دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے انہی سے سیکھا، اس لڑکے سے۔ بتاؤ، ڈاکٹر اسرار خان تو پاکستان میں تھے، یہ قریب پہنچ گئے، 2005 میں انتقال ہو گیا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن نام نہیں بتا رہے، نام بتانے والے کو کوئی نام دیں گے۔ انصار نے کہا 2005 میں ان کا انتقال ہو گیا، اور واقعی صحیح ہے، 2005 ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ نام بتائے اس کو 100 روپے انعام، ورنہ سب 100 روپے مجھے انعام ہے۔ اتنی اچھی باتیں بتائی حوصلے والی نے۔ فون دیکھو، کوئی گوگل سرچ تو نہیں کر رہا ہے؟ ہاں ہے جی، ہے کیا لگتا ہے؟ مناظر نہیں لگتا ہے، ہاں، ان کا نام تھا احمد دیدات۔ کیا نام تھا؟ احمد دیدات۔ تو
دیکھیے ایک چھٹی کلاس کا لڑکا، سبزی فروشی کا کام کرنے والا، فرنیچر کی دکان میں کارخانے میں کام کرنے والا، اندر لگن لگی، جوش لگا، جوش آیا، کر گیا۔ یہ واقعہ نقل کیا ہے ایک عرب عالم نے، ایک کتاب لکھی ہے۔ میں بہت سے موقعوں پر کتابوں کا نام بھی بتاتا ہوں، لیکن آپ لوگ یاد نہیں رکھتے، پڑھنا چاہیے کتابوں کو۔ اس کتاب کا عنوان ہے، ٹائٹل ہے عظماء بلا مدارس، عظماء بلا مدارس، یعنی ایسی عظیم شخصیتیں جنہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے، کوئی مدرسہ نہیں دیکھا، کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی نہیں دیکھی، یعنی انہوں نے بڑی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن پھر بھی عظیم کارنامے انجام دیے۔ اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، ڈاکٹر احمد دیدار۔ ایک اور واقعہ، ابھی فلسطین کے بارے میں وہ نظم پڑھ رہا تھا۔ فلسطین میں یہ جو بیداری ہے، یہ جو ابھی بیداری آئی ہوئی ہے، اور وہاں نوجوان اپنی ہتھیلیوں پر جان لیے ہوئے اور دنیا کی طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ جو بیداری، یہ جوش، یہ جذبہ، یہ جہاد کا جذبہ، یہ کیسے آیا؟ یہ کیسے آیا ہے اور کس نے پیدا کیا؟ مجھے بتاؤ، کوئی بتا سکتا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ بتاؤ۔ صلاح الدین ایوبی تو بہت پہلے گزرے۔ حماس کے پیچھے کون ہے؟ چلو اتنی تو خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کو یہ پتا ہے حماس کوئی تنظیم ہے، اتنی تو خوشی ہوئی کہ حماس بھی کوئی چیز ہے، کارنامہ انجام۔ حماس کے پیچھے کون تھا؟ جی مومن میواتی ہے؟ کون تھا؟ بتاؤ جلدی سے، بات ختم کرو۔ حماس کے پیچھے ایک ایسی شخصیت جو بچپن میں معذور ہو گئی، جو بچپن میں کیا ہو گئی؟ معذور، آنکھوں کی بینائی متاثر، جسمانی اعتبار سے بعد میں کمزور ہو گئی، ویل چیئر پر چلتے تھے، ویل چیئر پر، ان کا خود کا جسم قابو میں نہیں۔ اور ہم جب پڑھتے تھے، جب ان کی شہادت ہوئی، یعنی 2004 یا 3 کی بات ہے، 2003 یا 4 کی بات ہے، یہ بھی اسی زمانے میں۔ ان کا نام تھا شیخ احمد یاسین۔ کیا نام تھا؟ اور آپ معلومات کرنا، شیخ احمد یاسین، معذور، جسم سے معذور، آنکھوں کی بینائی اتنا کام نہیں کرتی تھی، لیکن اندر جوش جذبہ تھا کہ ہمارے ملک پر ایک دشمن آ کر قابض ہو گیا ہے، اور اس کو ہٹانے کے لیے صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، قوت بازو کو استعمال کرنا پڑے گا، طاقت کو استعمال، طاقت کے زور پر یہ آئے ہیں تو طاقت کے زور پر ہی نکلیں گے۔ پھر ان کے اندر ایک جوش بھرا، جذبہ بھرا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ٹینکوں کے سامنے پتھر لے کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آج ان کو انتقال ہوئے 20 سال ہو گئے، لیکن وہی جوش جذبہ آج ان کا نام سن کر فلسطینی نوجوانوں کے اندر ایک جوش جذبہ آیا تھا، اندر آگ تھی کہ مجھے اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنی زمین کو قابض سے چھڑانا ہے، تو پھر معذور ہونے کے باوجود بہت کچھ کر گئی۔ تو یہ سب واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، احمد دیدار کا میں نے واقعہ سنا ہے، کتاب کا حوالہ دیا، کتاب عظماء بلا مدارس، مدرسے میں نہیں گئے، کسی بڑی شخصیت سے علم حاصل نہیں کیا، وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، لیکن خود کو کامیاب کرنے کا ایک جذبہ تھا تو کامیاب ہو گئے۔ شیخ احمد یاسین خود معذور تھے، ہتھیار نہیں چلا سکتے تھے، بندوق نہیں چلا سکتے تھے، دوسرا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، معذور انسان کیا کر سکے، لیکن دشمن ڈرتا تھا۔ دشمن نے بھی فجر کی نماز پڑھ کے ان کے خادم ان کو ویل چیئر پر لے کے آ رہے تھے، اوپر سے بمباری کیا، ان کو شہید کیا تھا۔ معذور آدمی کیا کر سکتا ہے، آپ اندازہ لگائیے، لیکن وہی ان کے اندر جوش تھا، اور ان کو پتا تھا کہ معذور ہونے کے باوجود یہ ہزاروں بہادروں پر بھاری ہے، یہاں تک کہ ہماری میزائلوں پر بھی بھاری ہے اور گولہ بارود پر بھی بھاری ہے، اس لیے ان کو شہید کیا۔ ورنہ معذور کو یار بیچارہ لنگڑا ہے، معذور ہے، پیرالائز سے اس میں مبتلا ہے، پورا جسم جو ہے اس کا کام نہیں کر رہا ہے،
دوسروں کا محتاج ہے لیکن بمباری کر کے ان کو شہید کیا، باقاعدہ نشانہ. ایسا نہیں کہ عام طور پر بمباری ہو رہی تھی وہ اس کا نشانہ بن کے، نہیں، باقاعدہ ان کو ٹارگیٹ کر کے نشانہ بنا کر شہید کیا گیا. یہ وہ شخصیات ہیں. میں غیر مسلم ایسی بہت ساری شخصیات کا بھی نام دے سکتا ہوں کیونکہ میں ان کو پڑھتا رہتا ہوں کس طرح کامیاب ہوئے، بعد میں وہ مسلمان بھی ہوئے. محمد علی قلعے کا نام جانتے ہیں؟ محمد علی قلعے کون تھا؟ باکسر تھا. اس کی آپ کہانی پڑھیں. وہ بیچارہ ایک پروگرام میں گیا، باہر سائیکل چھوڑ کے گیا تھا اور پروگرام سے وہ آئس کریم کھا کے باہر آیا تو سائیکل چوری ہو گئی تھی. اس کی سائیکل چوری ہو گئی. سائیکل چوری ہو گئی تو بچے کے لیے تو وہی سب کچھ سرمایہ ہوتا. اس کو بہت غصہ آیا. پاس میں پولیس والا کھڑا تھا. پولیس والی سے جا کر کہا میری سائیکل چوری کی، اس کا کچھ کرو. پولیس والے نے کہا کیا کر سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں کرو گے تو پھر میرے دل میں تو ایسی خواہش ہے، ایسا انتقام کا غصہ اور جذبہ ہے کہ مجھے مل جائے گا تو میں اس کا تھوپڑا پھوڑ دوں گا، مار دوں گا. بچہ کہہ رہا ہے. تو پولیس والے نے چونکہ نوکری کر رہا تھا الگ سے اس نے جم کھولی ہوئی تھی، جم باڈی بلڈر بنانے کو. اس نے کہا کہ ایسے تھوڑی تم مار سکو گے، اس کے لیے تمہیں باڈی بلڈر بننا پڑے گا. تو کہا کون سکھاتا ہے؟ میں سکھاتا ہوں. اسی دن جوائن کر لیا. اب چور کو سکھانا ہے نا، ایک جذبہ تھا اندر سے کہ میری سائیکل چوری ہو گئی، جہاں ملے گا اس کا تھوبڑا پھوڑ دوں گا. تو ایسے تھوبڑا تو پھوٹے گا نہیں کمزور سے، اسٹیل باڈی والے سے کچھ ہو سکے گا؟ پھر اس نے جوائن کیا. پھر اب دنیا جانتی ہے کہ محمد علی قلعے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا. وقت کے بڑے بڑے جو لوگ تھے نا مقابلہ کرنے والے، چیلنج دینے والے، سب کو پٹخا اس نے، خوب مکے برسائے. بعد میں مسلمان بھی ہوا. وہ بعد میں مسلمان ہوا ہے، پہلے مسلمان نہیں تھا. اندر خواہش اور جذبہ پیدا کر لیجئے تو پھر دیکھیے یہ بہانے ہوتے ہیں کہ مدرسہ اچھا نہیں ملا، اساتذہ اچھا نہیں ملے، اچھے نہیں ملے، کتابیں اچھی نہیں ملی اور فلاں نظام اچھا نہیں ملا. یہ سب بہانے ہوتے ہیں. کامیاب لوگوں کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، وہ ایسے بھی ملیں گے بڑے بڑے مدرسوں میں بھی نہیں گئے، کھانے پینے کا نظام ان کے یہاں صحیح نہیں تھا اور بہت کچھ صحیح نہیں تھا، لیکن اندر خواہش تھی کہ مجھے بننا ہے تو بن گئے. اور کتنے سارے ایسے لوگوں کی لسٹ ہم آپ کو بتا دیں کہ عربی اول سے لے کر دورہ حدیث تک بڑے مدرسوں میں پڑھے، دیوبند میں پڑھے، سہارنپور میں پڑھے، شاہی مراد آباد میں پڑھے، ندوۃ العلماء میں پڑھے. لیکن ان کے بعد ایک طالب علم گیا 2 سال وہاں پڑھا ہے، اس پر فائق ہو گیا. بہت سارے طلباء پر فائق ہو گیا ہے کیونکہ اندر جوش تھا کہ بھائی مجھے تو کرنا ہے. میں بڑے مدرسے میں مجھے داخلہ مل گیا، اس کا مطلب بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور میں سب کچھ کر گزروں گا. اور وہ 2 سال میں ان سب پر فائق ہو گیا. ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں. جبکہ وہاں 8 سال سے پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں کچھ کر پائے اور 2 سال میں اس نے لگن اور جوش اور جذبے کی وجہ سے سب کچھ. آپ کے پاس بھی موقع ہے. یہاں تو بہت کچھ آپ کے پاس وقت ہے. تعلیم کا وقت جو ہے، اس وقت جو درسی کتابیں ہیں وہ پڑھیے دھیان سے. اس کے بعد ظہر کے وقت عربی درجات کے پاس اتنا سارا وقت ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن پلاننگ ہو نا. ہمارے پاس پلاننگ ہی نہیں. ظہر سے عصر تک کا وقت ہم ایسے ہی گزار دیں، مغرب کے بعد عشاء کے بعد بہت کچھ ٹائم ہے. یہ ایک وقت کا جو مدرسہ ہے اس کی وجہ سے بعد میں کرنے کا بہت کچھ ٹائم ہے آپ کے پاس، لیکن پلاننگ نہیں. کامیابی کے لیے پلاننگ نہیں کر رہے ہیں. ایک مقولہ مشہور ہے، اگر آپ کامیابی کے لیے پلاننگ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ ناکامی کی پلاننگ کر رہے ہیں، پھر آپ فیل ہونے کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو پلاننگ کیجئے، وقت کا صحیح استعمال ہو. کتنے سارے بچے ایسے ہیں کہ انہوں نے یہ اپنے دل میں ٹھان لیا کہ بھائی آج کا زمانہ انگریزی کا ہے، انگریزی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے خود مطالعہ شروع کیا. گرامر کی کچھ کتابیں لی، گرامر یاد کیے، پھر الفاظ کا ذخیرہ جمع کیا، 200-300 الفاظ کا ذخیرہ جمع کیا، پھر آگے مطالعہ کیا اور بہترین انگریزی اسکول کالج میں پڑھنے والے مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کے یہاں اس کی مثالیں موجود ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، مولانا ہیں، یہاں پیپاڑ کے ہیں. انہوں نے خود اپنے اندر خواہش تھی کہ انگلش سیکھنا، انگلش سیکھے، کسی ماسٹر سے کچھ نہیں کیا اور اچھی انگلش بولتے ہیں. اور جب بولتے ہیں لکھتے ہیں تو دوسرے لوگ آشش کرتے ہیں یہ کہاں سے سیکھا آپ نے. مولانا سجاد صاحب آئے تھے، کئی 2-3 پروگراموں میں کہا، یہ پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے پروگراموں میں گئی. اقوام متحدہ، پوری دنیا کے جو چنے ہوئے لوگ آتے ہیں وہاں اور دنیا کے سلسلے میں مشورے کرتے ہیں، غریبی کیسے دور کی جائے، فلاں کیسے دور کیا جائے، فلاں کا چیز کا کیسے مقابلہ کیا جائے. وہاں جا کر گفتگو کرتے ہیں، انگریزی میں کرتے ہیں. اور جب
کرتے ہیں نا، اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں آپ نے کون سے کالج سے کون سی یونیورسٹی سے علم حاصل کیا ہے، سب کچھ کیا ہے؟ خود نے کہا بھی، حالانکہ کہیں یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، وہ عربی مدارس میں پڑھے، لیکن خود سے حاصل کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیز طلبہ، یہ ہمارا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ جذبہ، یہ خواہش، یہ حوصلہ آپ اپنے اندر بھی پیدا کیجئے، اور پھر اسباب وسائل کا رونا مت روئیے۔ وہ ناکام انسان ہے جو کہتا ہے یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، جنہوں نے کیا ان کو کچھ بھی نہیں ملا ہوا تھا، آپ کو تو بہت کچھ ملا ہوا ہے، سب کچھ آسانیاں ہیں۔ وقت کا صحیح استعمال کیجئے، بس ہو گیا ختم۔ وقت کا صحیح استعمال کیجئے، وقت کو ضائع مت کیجئے، اور اپنے اندر ایک خواہش پیدا کیجئے، ہمیں کچھ بننا ہے، ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے، ہمیں اپنے والدین کی امیدوں پر پورا اترنا ہے۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ اگر آپ تقریر پر محنت کریں گے اچھے خطیب بن جائیں گے، تحریر پر محنت کریں گے اچھے لکھاری بن جائیں گے، قرآن پر محنت کریں گے اچھے قاری بن جائیں گے، نعت پر زور دیں گے اچھے نعت خواں بن جائیں گے۔ یعنی کوئی ایک فن تو اچھا آنا چاہیے انسان کو، کوئی ایک فن تو اچھا آنا چاہیے انسان کو۔ دوسرے فنون میں چلو کمزوری ہو، لیکن ایک فن اچھا آنا، تقریر کر لیں اچھی، نعت کر لیں اچھی، کم سے کم قرآن اچھا پڑھ لیں۔ حضرت وسطانی فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم اچھی اذان دے دے تو بھی وہ کامیاب ہے، بہترین اذان دے دے، وہ کہیں بھی جائے کسی بھی علاقے میں اور وہاں جا کر مسجد میں اذان دے دے، وہ بھوکا نہیں رہے گا۔ لوگ آئیں گے بھائی آج اذان کس نے دی؟ تو کوئی تو فن ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ کریں گے بھائی؟ زور سے بولو۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے اور کامیابی کے وسائل ذرائع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔